سوال ہے کہ ریسٹرینٹ کا کیونکہ مظاہرہ کیا گیا اور شروع دن سے یہ سوال ضرور ریز ہو رہا تھا کہ آخر موب کو کیوں نہیں روکا گیا. مظاہرین جب بڑھ رہے تھے فوجی تنصیبات کے اہم تنصیبات کے جانب تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے کہا کہ جی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی عوام کے خلاف, تو ایک اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ جس کے تحت جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا. لیکن سائملٹینیسلی لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 آفیسرز آلریڈی برخاست ہو چکے ہیں, آلریڈی ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. باقیوں کے خلاف جس میں 7 بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں, 3 میجر جنرل شامل ہیں, 15 افراد کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں آفیسرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی ہے. یہ کیوں کی گئی پھر؟ آلدو کہ اگر اسٹریٹجی تھی تو فوج کا اپنا نظام ہے. فوج کے جو آرمی چیف ہیں ان کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ کسی فوجی افسر نے اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے یا ان سے تجاوز کیا ہے یا اپنے کام میں غفلت برتی ہے, وہ ان کو ڈسمس کر سکتے ہیں بغیر کاز کے. وہ کیا گیا ہے یہاں پر. رائٹ. آج لطیف کوسا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس میں دفعات شامل ہی نہیں ہیں. جو ایف آئی آر ان عناصر کے خلاف, جن افراد کے خلاف جو ہے وہ اے ٹی سی میں جو دائر کی گئیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جورسڈکشن پھر وہاں پہ اسٹیبلش ہوگی نا, کہاں پہ جانا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ میں نے کہا ملٹری کورٹس جہاں تک میری نالج ہے ایگزسٹ نہیں کرتے. جو ٹرائل ٹیررزم کی ہو رہی ہیں وہ کسی عدالت کے تحت ہو رہی ہے, مجھے علم نہیں ہے, جس کا کل ذکر کیا گیا ہے 102 لوگوں کے خلاف. رائٹ. اور آپ کہتے ہیں کہ اے ٹی سی اور خصوصی عدالتوں کی موجودگی میں سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس ہیں نہیں جہاں تک میری نالج ہے. کورٹ مارشل ہوتا ہے فوجی افسر کا یا ریٹائرڈ فوجی افسر کا. اس میں اگر سیویلینز بھی اس کانسپریسی میں اس عمل میں ملوث ہوں, ان کا بھی شاید ساتھ ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی بات یاد آتی نہیں ہے کبھی یہ ہوا, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ فوجی لوگ ریٹائرڈ یا سرونگ اس کام میں ملوث ہوں. رائٹ سر, یہ آپ کا سٹانس ہے نیچرلی, لیکن جس طرح سے جو کارروائی آگے پروسیڈ ہو رہی ہے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل کے انصاف کے تقاضے پورے ہونے بہت ضروری ہیں, اور آرٹیکل 9 اور 10 جو گارنٹی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک شہری کو ان کی بیسک جو انسانی حقوق ہیں اس سے متعلق, آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹرائل پروسیڈ بھی جس طرح سے ہوتا ہوا دکھائی دیا, اس کے بڑے ڈیمیجنگ اور کیٹاسٹروفک ایفیکٹس ہوں گے آن سوسائٹی جو کہ آلریڈی پولرائز نظر آ رہی ہے؟ جی ہم نے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس سے بھی بہت زیادہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہم اکثر بھول جاتے ہیں. تو پروسیکیوشن ہونی چاہیے, وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ چوائس نہیں ہے حکومت کے پاس کہ لوگ آ کے گھر جلا دیں, فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیں اور آپ کے نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے حکومت نے غلطی کی جب پولیس پر وہ پیٹرول بم پھینکے گئے. کارروائی کرنی چاہیے تھی, اس دن ضرورت تھی کارروائی کی. یہ کمزوری دکھائی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ پولیس پر قاتلانہ حملہ ہے, پیٹرول بم سے آدمی مر جاتا ہے, آپ کیا کرتے؟ یہ کمزوری تھی. آج حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے قانون کے تحت. قانون سے باہر جائیں گے خرابی پیدا ہوگی. تو آپ نے کہا پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن میں ایک ڈفرنس ہونا چاہیے. ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور ہونا چاہیے بالکل. دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہلے لندن میٹنگ کے بڑی یہاں پر چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ جی بڑے کوئی فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ڈیفیکٹو وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ سارے اہم معاملات کیبنٹ گزشتہ سال سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جی سمن کر دی جاتی تھی اور تمام فیصلے لندن میں ہوتے تھے. اب میاں نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی, وہ لوگ لندن دبئی میں ہیں اور زرداری صاحب بھی دبئی پہنچ چکے ہیں. سر کچھ اہم ڈیولپمنٹ آپ کو لگ رہا ہے یا اٹس آل اے کوئنسیڈنس؟ جس طرح سے مشاور کوئنسیڈنس ہے یا میٹنگ رکھی گئی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. 4 سال کے بعد ملیں گے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. نہیں میرا نہیں خیال اتنا عرصہ گزر گیا ہے. پہلے ملے ہو سکتا ہے ملے ہو یا نہ, لیکن بات چیت ہوتی رہتی ہے. میٹنگ میں اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ اچھی بات ہے. فیس ٹو فیس میٹنگ ہونی چاہیے. آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی بات ہے, میٹنگ ہونی چاہیے. تو الیکٹورل الائنس کے حوالے سے بھی کچھ الیکٹورل الائنس کے حوالے سے میرے خیال بات نہیں ہوئی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. یہاں پر الیکٹورل الائنس تو کوئی نہیں بنے گا. تو یہ کولیشن جو ہے وہ لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ سب کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں, نیچرلی اپنا اپنا سٹانس نظر آتا ہے. سسٹین, ایک تو یہ والا سوال بھی کہ سسٹین کیسے کرے گی
یہ کولیشن, کیونکہ آلریڈی اتحادیوں کو ساتھ رکھنے میں بڑے چیلنجز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, فنڈ سے متعلق ان کے بڑے ریزرویشنز تھے, ان کے دیگر ریزرویشنز تھے جو کافی حد تک دور کرنے کی بھی وزیر اعظم نے کوشش کی, لیکن ان نیچرل الائنس اس کو ڈے ون سے کنسیڈر کیا جاتا. Who will lead this coalition? Which coalition? PDM, یہ جو آپ کا جو اتحادی حکومت نہیں, حکومت چل رہی ہے, لیڈ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے. سر اگلے الیکشنز میں کون اگلے الیکشن میں جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے. اور کولیشن بننا ہے, کیسے بننا ہے, کتنے لوگ ہوں گے, یہ تو الیکشن کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا. اور کولیشن گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ مشکلات ہوتی ہیں, ان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ایک وائڈ اسپریڈ ہوتی ہے, لیکن اس کی یقیناً مشکلات ہوتی ہیں, ڈائیورجنٹ ویو پوائنٹس ہوتے ہیں, پولز اینڈ پشز ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں لگا رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پاکستان میں ہر حکومت ہی کولیشن گورنمنٹ رہی ہے. بٹ سر سٹیکس آر ہائی, ٹو ہائی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل وہ لگا چکی ہے. جی بالکل کھویا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ایسے میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مشترکہ ہی ہوگا یا اپنے اپنے ہی آپ لوگ کی نہیں, مشترکہ ہوگا نا, کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی نا. سر مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب تو یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی تھے, بڑے متحرک نظر آ رہے تھے, لابینگ کر رہے ہیں بلاول صاحب کے حوالے سے. نہیں دیکھیں, بالکل لابی کرنا ان کا حق ہے, کرنا بھی چاہیے. ایک سیاسی جماعت ہیں, پاکستان میں ہر جگہ جانا چاہیے, لیکن جو ملک کے سیاسی حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل کر سکتی ہے. 172 کی اکثریت ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی جماعت بھی اتنی سیٹیں لے پائے گی. اس لیے کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. آپ کی 2002 کی گورنمنٹ بھی کولیشن تھی, 8 بھی کولیشن تھی, 13 بھی کولیشن تھی, 18 بھی کولیشن ہے. 97 میں صرف ایک پارٹی کی حکومت بنی تھی. اس سے پہلے بھی 2003 والی بھی کولیشن تھی, 1998 والی بھی, 88 والی بھی کولیشن تھی, 90 والی بھی کولیشن تھی, اور پھر 2003 والی بھی 1993 والی بھی کولیشن تھی. 97 والی ایک حکومت تھی جہاں پی ایم ایل این کو 2/3 اکثریت تھی. تو آپ کو 2023 کی بھی if elections are held on time, جی کولیشن نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا لوگ ایسا فیصلہ کرتے ہیں, مجھے تو کولیشن نظر آتی ہے. آپ کو کولیشن حکومتی نظر آتی ہے. سر پاکستان مسلم لیگ نواز اور آبویسلی مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے اپنی تمام پوزیشن سے ریزائن کر دیا ہے. کچھ عرصے سے آپ لوگ پاکستان ری امیجن کر رہے تھے. مفتاح صاحب سے کے حوالے سے سوال کہ انہوں نے پوزیشن سے جو وہ ریزائن کیا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کا بیان سامنے آیا کہ جی ان کو اور شاہ محمد صاحب کو سندھ کی ان کی جو صدارت تھی اور پوزیشنز تھی, اس سے ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدوں سے, اور نئے اب نوجوان ریپلیس ان کو کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ان کی کارکردگی مایوس کن تھی. آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں, ایسی بات میں نے کوئی نہیں سنی, اخباری خبریں ہیں, ورنہ کسی پارٹی فورم پر ایسی بات نہیں آئی, نہ ہی کوئی شو کاز جاری ہوا ہے. عہدیدار جو ہوتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو شو کاز جاری کرنا پڑتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے پارٹی کا, اور اس میں وہ آپ لکھتے ہیں جی آپ نے یہ کام نہیں کیا, اس کے بعد آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہوتا ہے, ہر جماعت کا حق ہوتا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا, یہ ان کا حق ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے عہدے سے جو پارٹی کا عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دیتا ہوں. لیکن سر میں نے خود استعفیٰ دیا ہے, بالکل سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو یہ آپ کی اپنی ذاتی چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس عہدے پر کام کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, کام کر سکتے ہیں نہیں, یہ آپ کی ایک چوائس ہوتی ہے. شاہد صاحب پلیز الاؤ می ٹو آسک یو, آپ نے جو عہدے سے استعفیٰ دیا, گریونسز آپ کی تھیں کیا؟ اور پھر آپ کی لندن میں ابھی ملاقات بھی مینا نواز شریف صاحب سے گزشتہ ہفتے ہوئی تھی, گریونسز دور ہوئے؟ میری کوئی گریونس نہیں ہے, میں نے 35 سال میں میری کسی سے کوئی گریونس کبھی نہیں رہی. تو آپ نے عہدے سے استعفیٰ کیا؟ میں نے عہدے سے استعفیٰ اس لیے دیا, میں نے بارہا یہ بتا سکا ہوں کہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا. مجھے 2014 میں 18 کے آخر میں مجھے جماعت نے کہا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں. میں نے وہ کام کیا, اور میں نے اس وقت بھی پارٹی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ جب بھی نئی قیادت سامنے آئی, ایک جنریشنل چینج آیا ہے پارٹی کے اندر, تو میں اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا, کیونکہ یہ نہ میرے لیے درست ہے نہ آنے والے کے لیے درست ہے. تو جب مریم نواز صاحبہ کا اناؤنسمنٹ کی گئی چیف آرگنائزر کے طور پر, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس عہدے پر اب نہیں رہ سکتا. میں نے پہلے 2-3 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا, میں کام کرتا رہا جہاں تک میں کر سکا. تو اب وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ مناسب ہے کہ ایک اگر مریم صاحبہ آگے آئی ہیں کہ ہم ان عہدوں پر رہیں, اس سے ان کے کام میں بھی خلل آئے گا, اور
پریشانی ہی رہتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بینظیر صاحبہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا 1988 میں. پر آپ جو ری امیجن کر رہے ہیں پاکستان، آپ نے کبھی ایسا پاکستان امیجن کیا تھا کہ جہاں پر عدالتی احکامات کو ڈیفائی کیا جائے گا اور ماضی کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس سے متعلق حوالے دیے جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق حوالے دیے جاتے ہیں. کہیں بھی ڈیفائنس نہیں دیکھی تھی کبھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی، لیکن ابھی سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے معذرت کے ساتھ. مطلب پنجاب کے الیکشن کو ہی دیکھ کر بالکل کلیئر ڈیفائنس ہے. کیوں؟ دیکھیے یہ بات اس جگہ پہنچنی نہیں چاہیے تھی نا. تو سپریم کورٹ خود فریق بن جائے گا معاملات میں، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے. سپریم کورٹ کی ایک لمبی تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے ہمارے سپریم کورٹ کی، بدقسمتی سے جو فیصلے دیتے رہے ہیں. تو اس کے بعد عزت میں کمی آ جاتی ہے، آپ کا وقار مجروح ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کو موقع ملے کہ اپنے وقار کو بحال کر سکے، انہوں نے نہیں کیا. تو یہ بدقسمتی ہے کہ بات یہاں تک پہنچی ہے. ان کو سو موٹو نوٹس کے اختیارات ہیں، انہوں نے وہ استعمال ملکی مفاد میں مجھے استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. شخصیات کے پیچھا انہوں نے کیا ہے، جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف ایک چلتی حکومت توڑی گئی، ایک شخص کو پیسے نہ لینے پر نااہل، یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اس کے بعد تاحیات آپ نے نااہل کیا. جب آپ ایسے فیصلے کریں گے تو آپ کا وہ وقار نہیں رہتا، وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی جو سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے. آپ کے پاس کاغذی اختیارات رہ جاتے ہیں. آج ہمارے سپریم کورٹ کی یہ حالت ہو چکی ہے. جب اس قومی اسمبلی کے اندر ملک کا آئین توڑا گیا، جب ایک کانسپریسی ہوئی، ملک کا وزیر اعظم، اسپیکر، صدر، وزیر قانون یہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم ووٹنگ نہیں کرنے دیں گے، اور ووٹنگ نہیں کرنے دی، اور سپریم کورٹ خاموش رہا. اس دن ان کے خلاف کارروائی کرتا نا، یہ اشخاص ہیں، ان کو تاحیات نااہل کرتا، پھر پتہ چلتا. تو یہ خرابیاں ہیں. بدقسمتی سے آج اس نہج پہ بات پہنچ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ دیکھ کر عام آدمی، وکیل کو چھوڑیں، وہ کہتا ہے فیصلہ یہ آئے گا. آج وہ باتیں جو ہم بند کمروں میں نہیں کرتے تھے، میں اور آپ ٹی وی پر کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. تو سر یہ متنازع اتنا عدلیہ کو بنایا کس نے ہے آپ کے خیال میں؟ ہم سب نے. عدلیہ نے خود اپنے آپ کو متنازع کیا اپنے فیصلوں سے. جب آپ فریق بنتے ہیں معاملات میں، جب آپ نیوٹرل نہیں رہتے، جب بینچ دیکھ کر لوگ کہیں کہ فیصلے کیا آئیں گے، شخصیات کی بات شروع ہو جائے، جب جج اپنا دفاع نہ کر سکیں اپنے معاملات کا، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جج انصاف کا اصول ہے، جج پر انگلی اٹھ جائے پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیا یہاں پر ہوا؟ سر ویسے یا آپ نے خود ایک ریفرنس فائل کیا، آپ نے نگران جج سپریم کورٹ کا سٹنگ جج مقرر کیا، آپ کے ہوتے ہوئے تاریخ پیچھے آئی الیکشن کے دوران. یہ سب باتیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر. یہ آپ اس کو سب کو چھوڑ دیں. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا، ہر جج نے مرنے سے پہلے کہا میں نے پریشر میں آ کے فیصلہ دیا. کیا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ معذرت بھی نہ کر سکے؟ بٹ رائٹ سر، فائنل آربیٹر ہے، اس کے احکامات جو ہے وہ ماننا ہے. وہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ فائنل آربیٹر پھر یہی تو مسئلہ ہے نا. فائنل آربیٹر جب اپنا قانون سے باہر جائے گا، فیصلے کرے گا، پھر اس کو پرابلمز آئیں سر گے. آپ نے کہا انگلی نہ اٹھے کہ گزشتہ روز سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ریکیوز کر گئے، بینچ سے علیحدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی کہا گیا ایک درخواست گزار سے ان کی رشتہ داری ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. بٹ سر ہر بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا. ہر آپ کو کیس میں فل کوٹ چاہیے، ورنہ تو پھر عدالتوں کے باہر بھی اتنے دھواں دھار تقاریر ہو رہی ہیں. وہ پاکستان میں وہ 3 جج رہ گئے ہیں. جس آدمی نے 2 مہینے بعد ملک کا چیف جسٹس بننا ہے وہ بینچ پر نہیں بیٹھ سکتا. بہت سے سوالات ہیں، رہنے دیں باتوں کو. انہوں نے بھی جو پیونی جج ہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں آج جو ہم یہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کو معیوب سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں. بالکل. اور سر یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنے کنڈکٹ سے اس چیز کو ختم کر سکتا ہے. آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے. رائٹ سر، لیکن حکومت پہ بھی سر بڑی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان جو وہ ٹرسٹ گیپ، ڈیفیسٹ نہیں آنا چاہیے. وہ گیپ کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. عوام کو چاہیے کہ اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ان کو رکھنا ہے. یہاں پر ایک جو ایلیگیشن، گزشتہ لاسٹ سوال میرا،
پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے لگایا جاتا تھا، آپ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ ایبڈیکیٹ کر دیا ہے، تمام جو ہے وہ ادارے کے حوالے سونپ دیا گیا ہے، ایبڈیکیشن نظر آئی ہے ان کے رول کی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس سول جو اور ملٹری قیادت وہ ایک تو سیم پیج پہ ہیں کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا رہے ہیں، ادارہ جو ہے وہ اوورسی کرے گا اکنامک ریوائول سے لے کے تمام تر ملک کے معاملات، انویسٹمنٹس آنے تک کے تمام معاملات، یہ صحیح تھا یا یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، جب ملک میں غیر معمولی حالات ہوں آپ کو غیر معمولی سٹیپ لینے پڑتے ہیں. میں اسے ایگری کروں یا نہ کروں، اگر سارے مل کر ایک کام کر رہے ہیں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. فوج بھی اس ملک کا حصہ ہے، ذمہ داری سول گورنمنٹ کی ہوتی ہے ملک چلانا. اگر فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، یہ جو روڈ بلاکس ہیں، کیونکہ ہر جگہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیٹ ہم بن گئے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پہ رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اگر ایک ایسا فورم بنایا گیا جہاں سے وہ رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے. سر ان کے اوپر الزام کیوں لگتا تھا پی ٹی آئی پہ کہ ایبڈیکیشن ہو گئی، ان کی رسپانسبلٹیز بالکل فیلئر تھا ان کا، سب چیز انہوں نے حوالے کر دی تھی ادارے کی؟ وہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. پر ہوا تھا ایسا؟ نہیں، بالکل وہاں پر جو ہو رہا تھا وہ بڑا عجیب تھا، میں نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھا. تو ایک نیکسس تھا جس کی آپ بات، مجھے نہیں پتا کیا نیکسس تھا، لیکن ملک چلا نہیں، وہ طریقہ بالکل غلط تھا. اگر یہ صرف رہتا ہے ایک فیسیلیٹیشن کی حد تک تو درست ہے. اگر اس میں اوور سائٹ آ جاتی ہے فوج کی، وہ بات خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ سول گورنمنٹ کی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا فائن لائن ہوتی ہے جس کے تحت آپ کو آپریٹ کرنا ہے. ماضی میں وہ آپ اوور سائٹ سے آگے ڈیسیژن میکنگ تک چلے گئے تھے، یہ خرابی تھی. اور اب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.